بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فاطمہ ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ دادا کا بہت بڑا گھر تھا، سبھی چچا تایا کی فیملی اسی گھر میں رہتی تھی۔ سب کے الگ الگ پوشن تھے۔ دادا تو انتقال کر چکے تھے، لیکن گھر پر بڑے تایا کا حکم چلتا تھا۔ اب بھی ہمارے گھر میں ایک ٹیبل پر ہر خاندان کھانا کھاتا تھا۔ میرے والد 4 بھائی تھے، میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی، سب سے چھوٹا ایک بھائی تھا۔ میرے والد بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ میری سب کزنوں کی شادی ہو چکی تھی اور کافی کزن کی تو آپس میں ہی شادیاں ہوئی تھیں، لیکن میرے جوڑ کا کوئی بھی رشتہ ہمارے خاندان میں نہیں تھا، اس لیے میرا رشتہ آؤٹ آف فیملی میں طے ہوا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، آج تک کبھی ہم نے شادی کے لیے ہال بک نہیں کروائے تھے۔ دادا کے گھر کا بہت بڑا صحن تھا، وہاں پر سب کی شادیاں ارینج کی جاتی تھی۔ ابھی بھی اس صحن کو کسی ہال کی طرح بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ عادل ایک خوش شکل نوجوان تھا جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ میں اس رشتے سے بہت خوش تھی، اور پھر شادی کے بعد مجھے بیرون ملک جانا تھا۔ دلہن بننے کے لیے بھی مجھے ایک بیوٹیشین گھر پر ہی آئی تھی۔ ہمارے تایا ابو کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ گھر کی لڑکیاں پارلر میں جا کر تیار ہوں، اس لیے بیوٹیشین گھر پر ہی آ کر دلہن بنا کر جاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، میرے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے میں عادل کے ساتھ منہوس تھی، فون پر اس سے باتیں بھی ہوتی تھی، اس لیے دل میں عادل کی جگہ بن جانا فطرت سی بات ہے۔ وہ کل ہی مجھے فون پر کہنے لگا، فاطمہ تمہارا روسی لباس میں نے پسند کیا ہے، تم اس میں بے حد حسین لگو گی۔ اس نے سچ ہی کہا تھا۔ دلہن بننے کے بعد جس نے بھی مجھے دیکھا سب نے میری بہت تعریف کی۔ میں دلہن بنی، باہر اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ میرے سب کزنوں نے یہ انتظام کیا تھا۔ آج سے پہلے بیچ میں ایک باریک سا نیٹ کا پردہ کروایا گیا تھا، اور نکاح کے بعد اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا، اس لیے دونوں جانب سٹیج بنائے ہوئے تھے۔ میری ساری کزنیں سہیلیاں مجھے عادل کے نام سے پریشان کر رہی تھی۔ دلہن بنے مجھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب تو سب لوگ ہی بارات کی تاخیر سے آنے پر باتیں کرنے لگے تھے، کیونکہ رات کے 11 بج چکے تھے۔ میرے والد نے میرے سسر کو کئی فون کر ڈالے، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے، بس ابھی نکلنے ہی والے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے کاموں میں دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن 11:30 ہونے کے بعد تو میرے والد کو غصہ آنے لگا۔ کہنے لگے، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ہمارے گھروں میں وقت کی پابندی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بات میرے ہونے والے سسر نے بتائی، اس نے تو مجھ پر قیامت ہی برپا کر دی۔ وہ کہنے لگے، ہم خود بہت پریشان ہیں، نہ جانے عادل کہاں چلا گیا ہے، ہمیں کب سے اسی کا انتظار ہے۔ ہم تو 10 بجے بارات لے کر نکل جاتے، لیکن عادل کچھ دیر کا کہہ کر گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا، لیکن اس کا فون بھی بند ہے۔ جیسے ہی وہ آتا ہے ہم بارات لے کر پہنچ جائیں گے، لیکن یہ دیر تو طویل ہونے لگی۔ رات کا 1 بج گیا، لوگوں میں اب باتیں ہونے لگی، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میرا دل یوں تھا کہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ سب میرے والد سے کہنے لگے، یہ لوگ بہانے بڑھ رہے ہیں، لڑکے کی یہاں شادی مرضی سے نہیں ہوگی، والدین زبردستی شادی کروانا چاہتے ہوں گے، تبھی تو گھر سے بھاگ گیا۔ اب آپ کی بیٹی پر تو داغ لگ گیا، جس لڑکی کی بارات ہی نہ آئے اس سے بھلا کون شادی کرتا ہے۔ اب آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ایسی لڑکیوں کے گھر کی دہلیز پر کوئی نہیں آتا انہیں اپنانے، جن کی بارات واپس لوٹ جائے یا پھر آئے ہی نہیں۔ انہیں تو ہمارے معاشرے میں منحوس کہا جاتا ہے۔ میرے والد حالانہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن اس وقت ان کی رنگت بالکل سفید پڑ گئی، اپنی عمر سے کافی بڑے لگ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہاں موجود مہمان بھی واپسی کے لیے اجازت لے رہے تھے، جبکہ میرے تایا ابا نے ایک ایسا فیصلہ سنایا کہ جس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ کہنے لگے، یہ لڑکا ہماری عزت کے ساتھ کھیل کر گیا ہے، اس نے کیا سمجھا ہماری بچی کا تماشا بن جائے گا، ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں گے۔ فاطمہ کی شادی آج ہی ہوگی، آج اس کا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر ہم سب ہی حیران ہوئے۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے ہوئی، کیونکہ میرے تایا کے تو سارے بچے شادی شدہ تھے۔ تایا ابا کہنے لگے، فاطمہ کا نکاح قاسم سے کیا جائے گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جتنی میں حیران تھی اتنا ہی قاسم تھا۔ وہ میرے والد سے بڑے بھائی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، مجھ سے 6 سال چھوٹا تھا، مجھے بہن کی طرح سمجھتا تھا، مجھے اپی اپی کہتا تھا، ابھی محض 16 سال کا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو سب کے سامنے کہنے لگا، تایا ابا کیا ہو گیا ہے آپ کو، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، فاطمہ اپی مجھ سے 6 سال بڑی ہے، میں انہیں اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا ہوں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا، میرا نکاح کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اس کی بات 100% درست تھی، لیکن جب سے دادا کا انتقال ہوا تھا ہمارے گھر میں سب فیصلے تایا ابا ہی کرتے تھے،
انہوں نے بری طرح سے قاسم کو ڈانٹ دیا، کہنے لگے خبردار، ہماری عزت کا معاملہ ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں بیٹھو اور نکاح کرو۔ لیکن قاسم نے صاف انکار کر دیا، میں خود بھی یہ نہیں چاہتی تھی، میرا اس کا کوئی جوڑ ہی نہ تھا۔ قاسم کا انکار کرنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے بڑے چاچا نے قاسم کے منہ پر مارا، جو قاسم کے والد تھے۔ کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے بڑے ابو نے کیا کہا ہے، ہمارے گھر کی عزت کا معاملہ ہے، اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ تمام خواتین سہمی کھڑی تھی، مردوں کے فیصلے کے آگے کسی عورت کو بولنے کا اختیار نہ تھا، مگر تھپڑ کھانے کے بعد بھی اس نے یہی کہا کہ مجھے یہ زور زبردستی کا رشتہ منظور ہی نہیں ہے۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ یہ نکاح نہ ہو، لیکن میرا تو تماشا بن چکا تھا۔ عادل نے تو مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا، فون پر تو مجھ سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ زبردستی اس پر تھوپا گیا ہے، جو بالکل ٹائم پر بھاگ گیا۔ میرے چچا نے قاسم کو بہت مارا، یہاں تک کہ اس کے ناک سے اس کے ہونٹ کے قریب سے خون بہنے لگا، اس کے چہرے پر نیل پڑ چکے تھے۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا، لیکن میں اس زبان سے انکار کا حق نہیں رکھتی تھی، خود سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ روتے ہوئے اس نے نکاح کر لیا۔ میں بالکل بے جان بت کی طرح تھی۔ وہ تو شاید اختلافات کا حق بھی رکھتا تھا، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کو تو بولنے کی بھی اجازت نہ تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہا جو میرے اور میرے خاندان کی عزت کو سب کے سامنے تماشا بنا دے۔ اس لیے ہماری روتے دھوتے رخصتی ہوگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ قاسم سے بعد میں کہوں گی، میری حصے کی بدقسمتی پر اسے رونے کی ضرورت نہیں، وہ جب چاہے دوسری شادی کر سکتا ہے، میرا کیا ہے۔ اب بنا شادی کے ہی مجھے اپنے گھر کی دہلیز پر ہی بیٹھنا تھا۔ اب قاسم کی بیوی بن پر ایک نام نہاد رشتہ لے کر اس کے گھر پر بیٹھ جاؤں گی۔ نکاح کے وقت مولانا صاحب نے کہا، یہ لڑکا تو مان ہی نہیں رہا، یہ زبردستی کی شادی ہے۔ تو میرے چچا کہنے لگے، اس بے وقوف کو کیا پتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، ویسے بھی یہ بھی 18 سال کا نہیں ہوا، اس لیے اس کا ولی ہونے کے ناطے میں اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میرا نکاح قاسم سے ہو چکا تھا اور روتے دھوتے ہماری رخصتی بھی ہوگی۔ بدنامی تو ہو چکی تھی، بس ایک عزت کی چادر سے ڈھانپ کر مجھے میری ماں نے قاسم کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جیسے ہی میں قاسم کے کمرے میں جا کر بیٹھی، بڑی چاچی کہنے لگی، بڑے بھائی صاحب بڑے ہی جذباتی ہیں، ہمیں بھی تمہاری بارات کے نہ آنے کا بے حد افسوس تھا، لیکن تم خود سوچو، میرے بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو بھی 11ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے، اور بڑے بھائی صاحب نے کسی طرح اس کے ساتھ زبردستی کر کے نکاح کروایا، سارا چہرہ میرے بچے کا زخمی کر کے رکھ دیا۔ چاچی کے شکوے جاری تھے، میں کیا کہہ سکتی تھی، یہ شادی کون سے میری پسند سے ہوئی تھی، ایک زبردستی کا بندھن باندھا تھا۔ اس کے بعد جو بات چچی نے مجھ سے کہی، میری تو آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ اس بات کو سن کر میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں سما جاؤں۔ چلو پھر، چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنا کسے کہتے ہیں، شاید اس وقت مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ کہنے لگی، میرا بیٹا ہر بات سے انجان ہے، مجھے تو لگتا ہے ابھی تک وہ ٹھیک سے جوان بھی نہیں ہوا ہے، تمہیں شاید چند سال انتظار کرنا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بس یہ سننا رہ گیا تھا میرے نصیب میں۔ کچھ ہی دیر بعد قاسم بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، پورے کپڑے مٹی سے الٹے ہوئے تھے، کیونکہ بڑے چاچا نے اسے بہت مارا تھا۔ چند دن پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا، آپ بتائیں آپ کے نکاح پر کون سا جوڑا پہنوں، اس نے میری شادی پر ڈھیر سارے کپڑے سلوائے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کی عمر 16 سال تھی، لیکن صحت قابل رشک تھی، قد میں قدرے اونچا تھا۔ میں نے کہا، کہاں لے جا رہے ہو قاسم، چھوڑو میرا ہاتھ، پتہ ہے نا میں مایوں بیٹھی ہوں، اگر امی اور چاچی کو پتہ چلا تو مجھ پر خفا ہوں گی، کہتے ہیں مایوں والی لڑکی کو کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور تم ہو کے کہنے لگا، سب لوگ شاپنگ پر گئے ہیں، آؤ نا آپ ہی بتاؤ تم کس فنکشن پر کیا پہنو گی، تمہیں تو پتہ ہے نا، تم جو بتاتی ہوں میں وہی پہنتا ہوں۔ قاسم کی میرے چھوٹے بھائی مزمل سے بہت دوستی تھی، دونوں ہی ہم عمر تھے، اس لیے جب بھی میں مزمل کی شاپنگ کے لیے جاتی، قاسم بھی میرے ساتھ ہی جاتا۔ اسے میرے پسند کیے کپڑے بے حد اچھے لگتے، ہمیشہ کہیں بھی جانا ہوتا مجھ سے ہی پوچھتا، اور میں بھی، وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ اپنی الماری کھول کر سارے ہینگر کیے ہوئے کپڑے اس نے بیڈ پر پھیلا دیے، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بتاؤ نا آپی، تمہاری بارات پر کیا پہنوں، آف وائٹ کلر کا 3 پیس سیٹ اچھا لگے گا یا پھر بلیک کلر کا پہن لوں۔ میں نے کہا، دلہن کے بھائی ہونے کے ناطے تمہیں آف وائٹ پہننا چاہیے، پھر مزمل بھی یہی پہن رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، ٹھیک ہے